ایک پولیٹیکل ورکر کا جو مقصد ہے وہ عوام کی خدمت ہونا چاہیے، اس کی عوام ہونی چاہیے، لیکن عہدہ چاہے وہ پارٹی کا ہو یا حکومت کا ہو وہ اس کی ضرورت ہونی چاہیے۔ نذیر ایڈوکیٹ صاحب کی 1 ارب روپے کی ADP تھی، جو میں سمجھتا ہوں کہ سلطان مدد اور پچھلے فدا خان اور علی مدد شیر کی ساری ADPs کو ملا کر بھی اس سے زیادہ بنتی ہے۔ تو یہ جو انفراسٹرکچر جو ہوتا ہے یہ ٹورزم کے لیے بیسکلی ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ میں آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں، جب میری پہلی ان سے ملاقات ہوئی تو وہ اس وقت ڈاکٹر اقبال کے گن گا رہے ہوتے تھے، اس میں بڑے بڑے فیصلے برداشت کرنے ہوتے ہیں، لیکن جلد یا بدیر آپ کو ریکگنیشن ہو جاتی ہے۔ پریس ریلیزز کو لے کر ہم فوٹو کاپی کروا کے ایک ایک دفتر میں لے جا کے ہم خود دے رہے ہوتے تھے۔ جسٹس صاحب نے کہا کہ میں آپ کو کیسے کوئی سزا دوں، میرے بچے آپ کے فالوورس ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں گلگت میڈیا نیٹ ورک پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں نوید افضل۔ خواتین و حضرات، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ PTI جو گورنمنٹ ہے گلگت بلتستان میں اسپیشلی، یا PTI کے جتنے بھی ورکرز ہیں ان کے اندر بہت سارے ورکرز ایسے ہیں جو کہ اپنی PTI کی جو کابینہ ہے اس سے خوش نہیں ہیں، اور بہت سارے ورکرز ایسے ہیں جو PTI کے جتنے بھی سینئر رہنما ہیں ان سے خوش ہیں۔ آج اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے پروگرام آج کی بات میں انوائٹ کیا ہے۔ گلگت بلتستان کے بانی رہنماؤں میں بھی ان کا نام آتا ہے، اور اس کے علاوہ مرکز میں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے بانی رہنما رہے ہیں۔ تو محمد ابراہیم دولت شو آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ محمد ابراہیم صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ نوید افضل صاحب، اپنا ٹائم دیا ہمیں اور اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ نے میرا تعارف کروایا، بہت شکریہ۔ محمد ابراہیم صاحب، سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ گلگت بلتستان میں PTI جو گورنمنٹ ہے اس کے تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے جو عوام کی طرف سے ہمیں یہی سننے کو مل رہا ہے کہ PTI کی گورنمنٹ جو صوبائی گورنمنٹ ہے وہ کوئی ایسا مثبت کردار ابھی تک ادا نہیں کر پائی گلگت بلتستان میں۔ تو بہت سارے سیکٹرز ایسے ہیں جہاں پہ ان کا کام جو ہے وہ بالکل زیرو ہے۔ تو کیا اس بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں، دیکھیں، میں تنقید تو بے شک ہمیشہ حکومت کے اوپر ہوتی ہے، لیکن تحریک انصاف کی گلگت بلتستان کی جو گورنمنٹ ہے، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کی جو قیادت میں، اس نے سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ 370 ارب روپے کا میگا ڈیولپمنٹل پروجیکٹ لے کر آئے، اور یہ ایک بہت بڑا گلگت بلتستان کی ڈیولپمنٹ میں ایک انقلاب ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ڈپارٹمنٹ میں تھوڑا سا ریٹس کی وجہ سے ریٹس ریوائز نہیں ہوئے تھے، تو ڈپارٹمنٹل جو لیٹ ہونے کی وجہ سے PC1s وغیرہ، یہ لیٹ ہونے کی وجہ سے یہ ابھی بھی ہمارے یہ جو پہلی جو ADP تھی، جو ڈیولپمنٹل پیکج تھا خان صاحب کی طرف سے، اور خالد خورشید کو خاص طور پر جو اس کی محنت پہ جو دیا گیا تھا، اس کے ابھی بھی ثمرات لوگوں کو آہستہ آہستہ آ رہے ہیں۔ اس کی مثال میرے حلقے میں ہی، میں اپنے حلقے سے بتا سکتا ہوں آپ کو کہ 1 ارب روپے کی ADP، ہماری پہلی ADP نذیر ایڈوکیٹ صاحب کی 1 ارب روپے کی ADP تھی، جو میں سمجھتا ہوں کہ سلطان مدد اور پچھلے فدا خان اور علی مدد شیر کی ساری ADPs کو ملا کر بھی اس سے زیادہ بنتی ہے، جو 1 دہائی بلکہ 10-15 سال سے اتنی ڈیولپمنٹ وہاں ہمارے حلقے میں نہیں ہوئی تھی جتنی گزشتہ دنوں میں ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی اب کوئی بیجا تنقید کرتا ہے تو اس کا ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اگر کوئی تنقید برائے تنقید ہی ہے، تنقید برائے اگر اصلاح ہے، تو پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لوپ ہولز کہاں ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے گورنمنٹ ابھی تک بہت اچھا ڈیلیور کر رہی ہے۔ اچھا، کہا جاتا ہے جو عام عوام ہے گلگت بلتستان کی وہ یہی کہتی ہے کہ خالد خورشید صاحب گلگت میں کم اسلام آباد میں زیادہ ہوتا ہے۔ جی، تو کیا ڈیولپمنٹس میں اس کو میں آپ کو ایسے بتاؤں گا کہ گلگت بلتستان جو ہے ایک سندھ کی طرح یا پنجاب کی طرح KPK کی طرح اپنا ریونیو جنریٹ کرنے والا یا ایک طرح سے ایک انڈیپینڈنٹ ایسا پروونس نہیں ہے۔ ہم لوگ ڈائریکٹلی وفاق کے ساتھ جو ہے ہمارا تعلق ہوتا ہے، تو زیادہ وفاق میں ہمارے CM صاحب کو ٹائم بھی اسی وجہ سے دینا پڑتا ہے۔ وہاں ہمیں جا کر محنت کر کے، لوگوں سے مل کے، وہاں کی لیڈرشپ سے مل کے، گورنمنٹ سے مل کے جو ہے ڈیولپمنٹ کے کام لانے ہوتے ہیں۔ اس کی آپ بڑی مثال آپ دیکھیں کہ وہاں زیادہ رہنے کا جو سب سے اچھا ثمر جو ہمیں ملا ہے، ابھی گلگت چترال ایکسپریس وے بن رہا ہے، جو اس میں 50 ارب سے
زیادہ کا پروجیکٹ ہے. تو اس طرح کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں اس سے خان صاحب بھی ہمیشہ سے ٹورزم کے اوپر ان کا فوکس ہوتا ہے اور ٹورزم کی جب بھی بات آتی ہے گلگت بلتستان کا وہ نام ضرور لیتے ہیں. تو یہ جو انفراسٹرکچر جو ہوتا ہے یہ ٹورزم کے لیے بیسکلی ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. تو اس حوالے سے آپ دیکھیں گے تو گلگت چترال کا یہ جو ایریا ہے روٹ ہے اس کے اوپر بھی ٹورزم بہت زیادہ ہے. آپ خود گئے ہوں گے, آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. پھنڈر جیسی خوبصورت جگہیں وہاں پر ہیں, ٹراؤٹ وغیرہ فشنگ وہاں بہت زیادہ مشہور ہے. تو اس حوالے سے جب یہ روٹ بن جائے گا تو ایک ٹورزم کے اندر بھی انڈسٹری میں ایک انقلاب آئے گا. صحیح. اچھا محمد ابراہیم صاحب یہ بتائیں, بہت سارے ورکرز جو پی ٹی آئی کے ہیں, مجھے تو جہاں تک لگتا ہے کافی ورکرز میں نے دیکھے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی, تو وہ پی ٹی آئی کی جو صوبائی گورنمنٹ ہے یا پی ٹی آئی کے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں ان سے زیادہ خوش نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے. جی. اور پی ٹی آئی کے خلاف ہمیشہ وہ کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں. دیکھیں کچھ لوگوں کا کام ہوتا ہے, کام ہی یہی ہوتا ہے, یا کچھ لوگوں کی تربیت ہی یہی ہوتی ہے کہ انہوں نے بس نگیٹیوٹی کو ہی دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی ذاتیات اور اپنے ذاتی کسی مفاد کی خاطر اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. ایسی حرکتیں کرنے والوں کو پارٹی نے پہلے بھی ڈس آن کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں آپ کے اسی اسٹوڈیو میں آ کر بہت زیادہ وزیر اعلیٰ صاحب کے خلاف, وزیر اعلیٰ صاحب کے اوپر پارٹی کا اپنا تعارف پارٹی سے کروا کے جو حالقتین سے ہمارے, میں ان کا نام بھی لینا نہیں چاہ رہا ہوں, وہ بہت زیادہ. اور جب میں آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں, جب میری پہلی ان سے ملاقات ہوئی تو وہ اس وقت ڈاکٹر اقبال کے گن گا رہے ہوتے تھے. اس کے بعد میری ایک دفتر میں ان سے ملاقات ہوئی تو ڈاکٹر اقبال منسٹر بنے, تو اس کے اوپر تنقید ان کو میں نے سنا کہ ہمیشہ سے جب بھی مجھے ملے ان کے اوپر تنقید. اس کے بعد جب یہ آ گئے ہمارے ساتھ پی ٹی آئی میں آ گئے, پی ٹی آئی میں آنے کے بعد پھر جو ہے کیونکہ دیکھیں پارٹی کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے, پارٹی کی جو اندر کی بات ہوتی ہے, کوئی ڈفرینس آف اوپینین تو آپ کو پتہ ہے جمہوریت کا حسن اور خوبصورتی ہے, تو اس کو جو ہے میڈیا کی زینت نہیں بنانا ہوتا ہے. ہمیشہ سے گھر کی بات گھر کے اندر رہے تو اچھا ہوتا ہے. اور یہ کہ ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے تو یہ انتہائی ان کی اسی حرکتوں کی وجہ سے پھر ان کو پارٹی نے ڈس آن بھی کیا تھا. اس وقت کے گورنر صاحب کے خلاف بھی انہوں نے زیادہ تنقید کی. تو اور اس کے بعد پھر عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر بھی وہ جب مختلف پارٹیوں کے پلیٹ فارمز تھے وہاں بھی انہوں نے اس طرح کی گروپنگس اور خرابیاں کرنے کی کوشش کی, تو عوامی ایکشن کمیٹی نے بھی ان کو ڈس آن کیا تھا. ایکشن کمیٹی کے اندر بھی ہم نے ہی بنیاد رکھی تھی, ہم مختلف پارٹیوں کے لوگ تھے, تو ان کو ہمیشہ سے جو ہے جس پلیٹ فارم میں گئے ہیں وہ ڈس آن ہوتے ہی رہے ہیں. اچھا, تو وہ میں زیادہ ڈسکس کرنا نہیں چاہتا. اچھا محمد ابراہیم صاحب, اس طرح جب ورکرز جو ہیں وہ اپنی پارٹی کے خلاف جب بولتے ہیں تو آٹومیٹکلی پارٹی کا جو ایک مورال ہوتا ہے وہ دوسرے جو پارٹی کے لوگوں کے سامنے یا عام لوگوں کے سامنے وہ پارٹی کا مورال جو ہے وہ ڈاؤن ہوتا جاتا ہے. تو اس طرح کیا آپ کی پارٹی کا جو مورال ہے وہ ڈاؤن نہیں ہو رہا؟ نہیں, وہ جلد یا بدیر لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یار یہ کس طرح کا آدمی ہے, یا کوئی کر رہا ہوتا ہے تو کس وجہ سے کر رہا ہوتا ہے, اس کا کوئی مفاد تو نہیں ہے. تو لوگ بہت زیادہ سمجھدار ہوئے ہیں آج کل. نہیں, مفاد تو اوبیسلی سب کا ہی ہوتا ہے. ایک بندہ ایک عرصے سے ایک پارٹی کے ساتھ ہے اور ایک پارٹی کو اپنے سروسز دے رہا ہے, اس کے لیے کھڑا ہو رہا ہے, اس کے ڈفرینٹ مطلب ایکٹیویٹیز میں شامل ہو رہا ہے, تو وہ بھی آخر کچھ تو چاہتا ہے پارٹی سے. کیونکہ ایک پولیٹیکل, ابھی آپ نے جیسے آپ کا میں نے بہت شکریہ بھی ادا کیا کہ آپ نے میرا بہت خوبصورت اور اچھا سا تعارف کروایا, اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اس پارٹی کے لیے ہماری خدمات کو ہیں, نو ڈاؤٹ ہیں. لیکن یہ ہوتا ہے کہ ایک بات ہے کہ پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ. انسان کو جو ہے اپنی جو محنت ہوتی ہے, اپنی کنسسٹنسی اس کے اندر, خاص کر پولیٹکس کے اندر, اس میں بڑے بڑے فیصلے برداشت کرنے ہوتے ہیں, لیکن جلد یا بدیر آپ کو ریکگنیشن ہو جاتی ہے. لیکن ایک پولیٹیکل ورکر کا میرا اوپینین یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل ورکر کا جو مقصد ہے وہ عوام کی خدمت ہونا چاہیے, اس کی عوام ہونی چاہیے. لیکن عہدہ چاہے وہ پارٹی کا ہو یا حکومت کا ہو, وہ اس کی ضرورت ہونی چاہیے. عہدہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. جس دن آپ مقصد بنائیں گے عہدے کو, اس دن سے آپ کی سیاست کی تباہی ہے, آپ کے کیریئر کی تباہی ہے. تو یہی ہوتا ہے کہ سمجھ نہیں پاتے ہیں, اور پھر آ کر 10 دن نہیں گزر رہے ہوتے ہیں, پھر چیخنا شروع ہو جاتے ہیں ہماری پارٹی کے لیے خدمات ہیں, ہم نے پارٹی کے لیے پتہ نہیں کیا 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 ہے, لیکن ہمیں فلان کیا جائے, ہمیں عہدہ دیا جائے. تو اس طرح کی چیزیں اس وقت ہو جاتی ہیں. تو اچھا ابراہیم صاحب, جیسے میں نے آپ کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ عرصے سے آپ پی ٹی آئی کے ساتھ رہے ہیں, اس دور میں آپ نے پی ٹی آئی کی خدمات ہیں آپ کی پی ٹی آئی کے لیے
جب پی ٹی آئی کو لوگ اتنا جانتے بھی نہیں تھے. اسٹارٹنگ کے ان میں آپ نے بڑا کردار ادا کیا ہے اس میں, لیکن ابھی تک میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے لیے کوئی عہدہ دیا بھی نہیں گیا ابھی تک, اور اتنے خدمات کے باوجود. جی تو آخر کار انسان جب بہت زیادہ محنت کرتا ہے اور ایفرٹس کرنے کے بعد جب اس کا فائدہ نہیں ملتا ہے یا وہ کہیں اس کو اپریشیشن نہیں ملتی ہے تو اوبیسلی دل خراب بھی ہو جاتا ہے. میں نے آپ کو کہا ریکگنیشن بیسکلی عہدہ یا حکومت کا ہو یا پارٹی کا ہو, ریکگنیشن ہوتی ہے, اپریسیشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو انسان کو میں نے کہا کہ پولیٹکس کے اندر فیصلے ہی یہی بڑے فیصلے ہوتے ہیں کہ آپ کو برداشت کرنا ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس پارٹی میں وفاق میں جب ہم وہاں کراچی میں جب میں آئی ایس ایف میں کام کر رہا ہوتا تھا تو اس دوران ہمارے ساتھ ڈاکٹر عارف الوی صاحب ہوتے تھے, نعیم الحق صاحب ہوتے تھے, عالمگیر مسعود ہوتے تھے, ارسلان گمان ہوتے تھے. تو یہ عمر ہم چند لوگ, کوئی بھی پروٹیسٹ کوئی پروگرام ہوتا تھا تو ہم 3 یا 4-5 لوگ ہی نکل رہے ہوتے تھے. تو پھر اس اسٹرگل کو ہم نے کنٹینیو کیا. جہاں جی بھی میں آیا تو پھر میں سینئر نائب صدر رہا صوبائی, میں ڈپٹی جنرل سیکرٹری رہا, میڈیا کوآرڈینیٹر رہا. اس دوران ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے پارٹی کے جو دیرینہ ساتھی ہیں, جو بانی ہیں, ان میں ہمارے ساتھ ظہیر الدین بابر بھی ہیں, صابر حسین صاحب ہیں, معیز الدین ہیں, طفیل ہیں. ہماری ایک اس وقت سے ایک جدوجہد, پھر 2011 12 13 یہ مشکل جو ٹائم تھا پارٹی کے لیے, کیونکہ اس وقت پارٹی کو ٹانگا پارٹی کہا جاتا تھا, ٹھیک ہے. پھر یہاں پر ہمارے اوپر بہت زیادہ تنقید بھی ہوتی تھی. پریس ریلیز, آج تو ہم پروگرامز میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, پریس ریلیزز کو لے کر ہم فوٹو کاپی کروا کے ایک دفتر میں لے جا کے ہم خود دے رہے ہوتے تھے. تو اس طرح کا ایک مشکل ٹائم ہم نے گزارا ہے. تو آج الحمدللہ ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے, اندر سے ہمیں ایک موٹیویشن ملتی ہے ایک پارٹی کے لیے زیادہ کام کریں کہ آج جو ہے اس پارٹی کی گورنمنٹ ہے, وفاق میں بھی گورنمنٹ رہی, یہاں صوبے میں بھی گورنمنٹ ہے, انشاءاللہ آگے بھی آئے گی. ہمارے علی تاج ہیں, صوبائی حکومت کے ترجمان ہیں, وزیر اعلیٰ صاحب کے ترجمان. یہ کیونکہ فیس ہوتا ہے پارٹی کا تو حد سے زیادہ ان کے اوپر بھی تنقید ہوتی ہے. وہ ساری چیزیں وہ برداشت کر رہے ہوتے ہیں, ذاتیات کے اوپر آتے ہیں, ان کو برا بھلا کہتے ہیں, کوستے ہیں لوگ, لیکن وہ ساری, اس کے علاوہ ان کا ایک لمس کے وہ گریجویٹ ہیں, لمس میں جانا لوگوں کا ڈریم ہوتا ہے. تو پی ٹی آئی گلگت بلتستان میں آپ بتائیں نا کتنی اچھی, مطلب ان کی پی ٹی آئی کی ہماری ٹیم ہے. وزیر اعلیٰ صاحب کی آپ چوائس دیکھیں, لمس کا گریجویٹ ہے اور فیس آف پی ٹی آئی ہوتا ہے یا فیس آف گورنمنٹ ہوتا ہے ترجمان. تو وہ اتنا, جتنی ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے پازیٹیو طریقے سے, وہ اس کو فیس کر رہے ہوتے ہیں. نہیں وہ obviously وہ فیس کریں گے, ان کو پھر فیسیلیٹیٹ بھی کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. نہیں وہ ٹھیک ہے, پوسٹ ان کو دی ہے, پے ان کو مل رہی ہے, گاڑی, اور موسٹ کیبنٹ کے اندر بھی لوگ ینگسٹرس ہیں. تو سارے نظیر, اچھا خیر یہ تو خیر باتیں ہوتی رہیں گی. تو پی ٹی آئی کی جو گلگت بلتستان میں آفٹر 5 ایئرس, 5 سال کے بعد جی کہاں دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کو؟ پی ٹی آئی کو تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی گھر گھر کے اندر یہ انقلاب آیا ہوا ہے. اگر والد کوئی نون لیگ میں, پیپلز پارٹی میں تھے تو ان کے بیٹے بچیاں ان کی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہو رہی ہوتی ہیں. ابھی وہ جسٹس کی مثال بھی, آپ جسٹس صاحب نے کہا کہ میں آپ کو کیسے کوئی سزا دوں, میرے بچے آپ کے فالوورس ہیں. تو اس طرح کی ایگزامپلس بہت ہیں. تو ہم تو پر امید ہیں کہ, لیکن ہو اینڈ آف دا ڈے یہ ہونا چاہیے کہ یار عوام کی بہتری ہو, عوام کے اوپر ہی فوکس ہو تو بہتر ہے. چیز میں ایڈ کرنا بھی بھول گیا تھا, جو ایگریکلچر کے اوپر جو ابھی حالیہ ابھی سی ایم صاحب نے ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے کہ کوئی اربوں روپے کا پروجیکٹ لے کر آئے ہیں کہ اس میں جو ہے ورٹیکل فارمنگ وغیرہ, ایگریکلچر, فشریز اور اس میں ڈیری ڈیولپمنٹ میں. تو یہ زیادہ تر ایسا ہے کہ ایک انڈسٹری ہے, یہ جو گھریلو انڈسٹری بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اس میں ایزیلی لوگ جو ہے وہ موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, انویسٹ کرتے ہیں, موٹیویٹ ہو کے کام کرتے ہیں. تو یہ زیادہ ہمارے معاشرے کے لیے بھی فائدہ مند ہے. پھر یہ کہ ہیلتھ کے حوالے سے 1-2 چیزیں, کیونکہ ہمارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر گاکوچ میں ہمیں یاد نہیں تھا, ابھی ہماری گورنمنٹ آئی تو پھر وہاں گائنیکولوجسٹ بھی آ گئی, وہاں سرجریز بھی ہونے لگی ہیں. تو یہ, اور پھر پروونشل جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کے اوپر سے بھی برڈن کم ہوتا ہے. اسکردو میں بھی اس طرح اسپیشلسٹ ڈاکٹرز, ہمارے سی ایم صاحب نے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کو پکا کیا گیا ہماری گورنمنٹ کے دوران. تو یہ بہت ساری جو پارٹی کی جو کام ہیں
وہ ان کو بہت زیادہ پذیرائی جو ہے ہمیں میڈیا پہ، تو آپ جیسے آپ کے بھائی آپ کے پروگرام کے وساطت سے ہم یہ بتانا لوگوں کو چاہتے ہیں، کیونکہ لوگ بھی اس سے موٹیویٹ ہو رہے ہوتے ہیں. کام بھی ہو رہا ہے. جی کام بھی ہو رہا ہے. چلیں جی، بہت شکریہ محمد ابراہیم دولت شو، آپ ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں جڑے. شکریہ جی خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام جو ہے وہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، صوبائی گورنمنٹ گلگت بلتستان میں کیا نہیں کر رہی ہے، یہ میرے خیال سے آپ لوگ سب زیادہ بہتر جانتے ہیں. ایسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اپنے میزبان نوید افضل کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.